بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام پاکستان تلاش نیوز نیٹ ورک پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان نثار چودھری۔ میرے ساتھ معروف تجزیہ نگار، معروف صحافی تاج محمد جان صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حکومت بنانے کا فیصلہ آیا کہ درست ہے یا غلط ہے، اس پر بھی ان سے ہم جواب لیں گے۔ دوسرا جو ہمارا سوال ہوگا ان سے وہ ہے لیاقت چٹھا صاحب، جو سابق کمشنر راولپنڈی تھے، وہ چند دن پہلے ان کا ضمیر کو جاگا تھا، اور کل جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنا بیان دیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے، اور تاج محمد جان صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم تاج محمد جان صاحب چونکہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے، اور ان سے ایک اور بہت اہم معاملے پر بھی ہم ان کا تجزیہ لیں گے کہ حالیہ جو الیکشن ہوئے 8 فروری کو، ان الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی کی جو ایک دوسرے پر فائرنگ تھی وہ آپ نے دیکھی ہے، وہ کس طریقے تھی۔ اب یہ گٹھے مل کے حکومت بنانے جا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی ان سے بات چیت کریں گے۔ اور چوتھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آج کا آخری موضوع ہے وہ ہے بسنت۔ یہ خونی بسنت ہے، اور رات بھر جو ہے راولپنڈی شہر کے جو لوگ ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اتنی زیادہ فائرنگ ہوئی ہے، اتنی زیادہ جو ہے لوگوں کا شور و غل تھا، اور یہ جو خونی بسنت ہے، آیا کہ اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے، اس کے اوپر ان سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم طاہر صاحب۔ وعلیکم السلام چوہدری صاحب۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر۔ کل آپ کی بڑی ایک غیر حاضری محسوس ہوئی، کل آپ یہاں پہ نہیں تھے، کل آپ ایک بہت بڑی تقریب کل میں سر میں دوبیرن کلام گیا تھا، دوبیرن کلام میں آپ گئے تھے، وہاں پہ وہ تقریب تھی جو آپ نے اٹینڈ کی ہے، اس کا حوال بھی آپ وہاں پر وہ 3 بچے جو ہیں انجمن فیض الاسلام، انہوں نے قرآن پاک حفظ کی ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، اور وہ ان کی دستار بندی تھی وہاں پہ، اس لیے مجھے وہاں پہ جانا پڑا، اور سارا دن پھر ادھر ہی رہے تھے۔ برسوں آپ کی کل ہمیں بڑی کمی محسوس ہوئی، آج الحمدللہ آپ واپس آ گئے اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے سر ہمارے ناظرین کو اور مجھے بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ جو حکومت بنانے جا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ آج پنجاب میں بھی مریم اورنگزیب نے اپنا جو مریم اورنگزیب ان کے ساتھ ہی ہے، یہ بھی وہ ان کو ساتھ لے گئی ہیں، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مریم اورنگزیب جو ہے یہ 2 مرتبہ جو ہے وفاق میں جو وزیر اطلاعات کا قلمدان تھا ان کے پاس تھا، لیکن اب جب کہ مریم نواز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں تو وہ مریم اورنگزیب کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ہیں۔ تو میرا گو مشتخاق ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں، وہ جہاں پہ مریم نواز ہوں گی وہاں پہ مریم اورنگزیب گڈ وفاق میں تھیں، وہ ادھر بھی انہی کے ساتھ تھیں، تو اب جو ہے وہ ادھر ہیں پنجاب میں، یہاں بھی انہی کے ساتھ۔ بس میرا چھوٹا سا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ آپ تھوڑا سا یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو حکومت بنانے جا رہی ہے، فیڈرل میں جو حکومت بنانے جا رہی ہے، جس کے وزیر اعظم کو نامزد کیا گیا ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کو، آیا کہ یہ ان کا درست فیصلہ ہے؟ چاہے صاحب یہ تھوڑا چنگا معصوم سوال ہے، بنا دے انہوں نے حکومت بنا لینے، کیوں انہوں نے پیچھے پہ؟ نہیں میں نہیں پیچھے پڑا ہوا، میں تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اکثریت ان کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے، اکثریت کسی اور پارٹی کے پاس ہے، تو میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان اقتدار میں تھے، اور اس سے پہلے بھی جب ان کی نون لیگ کی حکومت ہوتی تھی تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی تھی، اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو نون لیگ جو ہے وہ اپوزیشن میں چلی گئی، اور یہ ان کا آپس میں وہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا پنجابی میں کیا کہتے ہیں، اٹ کتے دا وحش، اس طرح کے معاملات تھے ان کے۔ پھر عمران خان جو ہے نا مشترکہ خطرہ بن کے ان کے سامنے آیا، آپ نے دیکھا اس خطرے کے سامنے یہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ حالانکہ ابھی یہ آپ کے سامنے موجود ہے، سوشل میڈیا پر بھی پورا آن ریکارڈ موجود ہے ہر چیز، کہ شہباز شریف جو ہے نا ان کے منہ سے جھاگ نکلا کرتی تھی، اور مائک جو ہے نا وہ اسٹیج سے گرا دیا کرتے تھے، زرداری کو اگر لاہور لاڑکانہ کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ اسی طرح آپ نے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ انہوں نے جو نا ان کو للکارا ہے۔ پھر ماضی میں آپ نے دیکھا جہاز میں پرچیاں گرانے کا معاملہ، خیر اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ تو یہ عمران خان جب ان کے سامنے مشترکہ جو نا ان کا دشمن بن کے خطرہ بن کے سامنے آیا تو یہ آپس میں مل گئے۔ پھر عمران خان کی حکومت کو گرانے کے بعد یہ 16 مہینے انہوں نے اکٹھے حکومت کی ہے، جس کو پی ڈی ایم کی حکومت کہتے ہیں۔ اس دوران جو بھی فیصلے ہوئے، جب حکومت ختم ہوئی اس کے بعد جو نا بلاول بھٹو زرداری نے ایکسیپشن لینا شروع کر دی، نہیں جی میں ان فیصلوں میں شامل نہیں ہوں، حالانکہ انہوں نے بھرپور طریقے سے حلوہ کھایا،
وزارت خارجہ کے مزے لوٹے، بیرون ملک دورے کیے، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود حکومت جب ختم ہو گئی پی ڈی ایم کی تو ان کا ٹام اینڈ جیری کا جو کھیل ہے وہ پھر سے شروع ہو گیا دوبارہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن سے 8 فروری سے پہلے جو الیکشن کا جو یہ تھا ایک کمپین تھی، اس دوران بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا بڑے ان پر برسے، اور ایک موقع پر تو انہوں نے اس کا مناظرے کا چیلنج بھی ان کو کر دیا تھا۔ تو بہرحال 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو ہے نا جیسا کہ بتایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے ان کی جانب سے کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، اور جو عوامی مینڈیٹ تھا اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے ایک دوسرے کو گھسیٹتے بالآخر ایک جو نا کیا کہنا چاہیے، نون لیگ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کو کرسی صدارت تک گھسیٹ کر لے گئی، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ کانٹوں بھری کرسی ہے پرائم منسٹر کی، اس پر میاں نواز شریف کو بٹھانے کے لیے شہباز شریف کو بٹھانے کے لیے لے آئے۔ آپ نے سوال پوچھا کہ نون لیگ کے لیے یہ کیسا ہے، تو میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، آپ 1-2 دفعہ مجھ سے سوال کر چکے ہیں کہ یہ نون لیگ کے اقتدار کا آخری سورج ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا نون لیگ جو ہے نا وہ اقتدار میں نہیں آئے گی۔ یہ انہوں نے ایک چوہدری صاحب یہ کہہ لیں کہ سیاسی خودکشی کی ہے۔ آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا گراف جو ہے عوامی مقبولیت کا جو گراف ہے مسلم لیگ نون کا، وہ پہلے ہی بہت نیچے ہے اور آہستہ آہستہ مزید نیچے جا رہا ہے۔ اور جب یہ حکومت جو ہے انتہائی مشکل حالات ہیں، معیشت جو ہے نا ملک کی وہ دیکھیں کہاں پہ کھڑی ہے، پھر بجلی گیس کے بل ہیں اور بے شمار مسائل ہیں جو ان کو گننا بیٹھ جائیں تو کافی ٹائم گزر جائے گا۔ یہ ان سے نہیں نبٹ سکیں گے، ان کا کوئی حل نہیں دے سکیں گے۔ اس کے نتیجے میں ان کی رہی سہی جو کچھ مقبولیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ بالکل ان پاپولرٹی جو ہے نا اس کی حدوں سے بھی نیچے چلی جائے گی، اور یہ بالکل جو ہے نا جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ ان کے اقتدار کا آخری سورج ہے، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ یہ بہت بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور نون کا آپ نے کہا ہے کہ یہ ان کے اقتدار کا جو ہے نا آخری جو ہے نا وہ سورج ہے، اور یہ اس کے بعد یہ دوبارہ حکومت میں نہیں آ سکیں گے۔ میں صرف تھوڑا سا آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں، یا میرا مطلب ناظرین تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کی فسادت سے، وہ یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے جس میں مفاہمت کے بادشاہ جو ہیں ان کو جو ہے نا سب سے اوپر ہیڈ پہ جو ہے نا وہ بٹھا دیا جائے گا، یعنی 2-4 دنوں میں بیٹھ جائیں گے کرسی صدارت کے اوپر۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکومت جو بننے جا رہی ہے 5 سال یا اپنی مدت مقرر ہوتی ہے 5 سال، وہ پوری کر پائے گی؟ نہیں چوہدری صاحب، قطعاً نہیں۔ یہ دیکھیں نا مشکل معاشی جو صورتحال ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو نا آپ نے معاملات کرنے، بیل آؤٹ پیکج لینا ہے، پھر فوری طور پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہم بتا چکے ہیں کہ $24 ارب جو ہے وہ جون میں، یہ جون آنے والا ہے، ابھی دیکھیں نا 2 یا 3 مہینے رہ گئے، اس میں آپ نے بجٹ بھی پیش کرنا ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے مشکل ترین بجٹ ہوگا، اور ایسا بجٹ ہوگا کہ اس کو عوام کا صحیح معنوں میں قاتل بجٹ کہا جائے گا۔ یہ جب بڑے بجٹ دے لیں گے اس کے بعد جو ہے نا اٹھ کھڑکا شروع ہو جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی ان کو بڑا ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان جو ہے نا انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیا ہے، خط لکھ دیا ہے کہ اس حکومت کے پاس جو بننے جا رہی ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، اس لیے وہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاہدہ نہ کرے جو بعد میں جو نا ہمارے لیے اس کو انڈورس کرنا یا اس کو پورا کرنا وہ مشکل ہو جائے۔ تو میرا بھی خیال جو ہے صاحب کہ یہ حکومت جو ہے نا بہت زیادہ سے زیادہ 1 سال بھی نکال جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہ رہا تھا، اور آپ نے اس کا جواب جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا دیں، کہ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ عمران خان صاحب نے آج کی تاریخ میں جو ہے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے، اور خط کی جو عبارت ہے اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے یہ ابھی تک کوئی منظر عام پر نہیں آ سکا۔ لیکن تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ عمران خان صاحب کا آئی ایم ایف کو خط لکھنا کہ جو موجودہ حکومت موجود ہے اور اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی اس کے ساتھ بیل آؤٹ جو پیکج ہوگا یا دیگر جو قرضوں کی مد کی صورت میں ہمیں نئی رقم ملنی ہے، اس کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب کا یہ ملک دشمنی کے مترادف اقدام نہیں ہے؟
نہیں چوہدری صاحب، اس پہ ابھی کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا یہ ملک دشمنی ہے یا دوستی ہے. آپ دیکھیں نا کہ ڈوبنے والا بندہ، وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اپنا. جب عمران خان جو ہے اور ان کی پارٹی کے جو جتنے بھی امیدوار ہیں جیتے ہوئے، ان کو پھر ہروایا گیا ہے. اب سچ ہے جھوٹ ہے یہ تو اب کسی عدالت نے طے کرنا ہے، تو یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا، بعد میں پتہ چلے گا. لیکن انہوں نے جو ہے نا ظاہر ہے یہاں پہ ان کو انصاف نہیں ملا، وہ پھر اب انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ کچھ سارے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کو انہوں نے یہ جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ آپ نے کہا نا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے، تو وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس خط میں ایک ہی بات انہوں نے لکھی ہے، اس کو مختلف جو ہے نا زاویوں سے انہوں نے ایلیبوریٹ کیا ہے یا اس کے مختلف زاویے انہوں نے لکھے. ایک ہی بات ہے مین کہ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. عوام نے اپنا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے. آپ اگر اس حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں گے تو ہم اس کو انڈورس نہیں کریں گے، ہماری اس کے لیے منظوری نہیں ہوگی. قرض اگر آپ دیں گے تو وہ آپ نے قرض کیسے واپس لینا ہے یہ پھر آپ کی اپنی ذمہ داری ہوگی. تو یہ جو نا انہوں نے آئی ایم ایف کو جو خط لکھا ہے اس میں درج ہے یہ چیز. جی راج صاحب بہت شکریہ آپ کا. اچھا صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا صاحب نے چند دن پہلے جو ہے ان کا ضمیر جو ہے جاگا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نماز فجر پڑھنے کے بعد سوچ رہا تھا کہ خودکشی کر لوں، لیکن میں نے پھر سوچا کہ حرام موت نہیں مرنا چاہیے اور مجھے قوم کو حقائق اور سچ بتانا چاہیے. اور پھر انہوں نے ایک میڈیا پہ آ کے قوم کو حقائق اور سچ جو ہے وہ بتایا ہے کہ آپ کی جو راولپنڈی ڈویژن میں ہے کس طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے اور کس طریقے سے جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں ان کو ہروایا گیا ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا آپ نے کہ کل جو ہے ان کا جو الیکشن کمیشن کو انہوں نے بیان دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے ایک جو سیاسی جماعت جو کہ ان کا نام نہیں انہوں نے لیا، ان کا پریشر تھا اور اس پریشر کی وجہ سے جو ہے میں نے یہ بیان جو ہے دیا جس پر میں قوم سے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ میں قوم سے معافی چاہتا ہوں. یہ کیا معاملہ ہے کہ میرا چند دن پہلے کچھ اور معاملات تھے اور چند دن بعد جو ہے کچھ اور معاملات ہو گئے؟ صاحب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. وہ بتائیں نا سر، ہمارے ناظرین کو بتائیں نا جناب، کیونکہ ناظرین سننا چاہتے ہیں، یہ دلچسپ صورتحال سننا چاہتے ہیں. چوہدری صاحب کیوں میں نے تو سا ہوا نہیں سر نہیں تو صحیح ماشاء اللہ. نہیں اب میں بس یہ جو نا ایک اصولی بات کروں گا. جی اصولی بات وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی، یہ سول سرونٹس جتنے بھی ہوتے ہیں یہ آپ کی ریاست اور عوام کے جو نا وفادار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی وفاداری ہوتی ہے، انہیں کے ساتھ ہونا چاہیے. ان کا الف بھی یہی ہے. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا کیا کہنا چاہیے کہ اقتدار کا لالچ رکھنے والے یا اپنے مفادات کے محافظ جو ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی سیاسی طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو لاٹھی لے کے آ کے ادھر مڑنا ہے ادھر مڑ جائیں، ادھر مڑنا ہے ادھر مڑ جائیں. نہیں، آئین، قانون اور اخلاقیات، یہ دو تین چیزیں جو ہیں بڑی مین چیزیں ہیں، یہ ان کے سامنے ہونی چاہیے. اگر کوئی غلط حکم دیتا ہے تو اس کو بالکل انکار کر دیں جی کہ ہم نے یہ حکم نہیں ماننا. یقین جانے چوہدری صاحب ہمارے ملک کی بیوروکریسی جو ہے وہ اگر صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، تو اس ملک کا نظام بدل سکتا ہے. یہی اعلیٰ کار بنتے ہیں ہمارے مختلف سیاسی جماعتوں کے. عمران خان آئیں گے، وہ اپنی مرضی کے جو نا بیوروکریٹس کو لے کے آئیں گے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور سیکٹری اور چیف سیکٹری، اور اسی طرح پولیس کی جو بڑی بڑی پوسٹیں ہیں. پھر ایون آپ نے دیکھا ہے کہ ہر تھانے کی سطح پہ جو ہے نا وہاں پہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کا ایس ایچ او لگواتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی مرضی کے کام کروانے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ جو نا ایک اصول ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی سے جو ہے نا ایک لا پاس ہونا چاہیے کہ جو اس سے ڈیویٹ کرے، جو اس سے آگے پیچھے ہو، اس کو جو ہے نا کوئی اہم پوسٹنگ جو ہے نا وہ دی نہیں جانی چاہیے، بلکہ اس کو اس سول سروس سے نکال باہر کیا جانا چاہیے. باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ کمشنر صاحب کی، ان کا ضمیر سویا ہوا تھا، جاگا، ٹی وی پہ آئے اور آ کے انہوں نے بتایا جی کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی، میں نے الیکشن میں یہ دھاندلی کی. اس وقت بھی انہوں نے قوم سے معافی مانگی. پھر کچھ دنوں کے بعد منظر سے غائب رہے. اب پتہ نہیں ان کو کوئی انجیکشن لگا ہے، ان کے ضمیر کو پھر سلایا گیا، سلا دیا گیا یا کیا کیا گیا. اب پھر جو ہے نا وہ قوم سے معافی مانگ رہے ہیں، اپنے اس ایکٹ کی معافی مانگ رہے ہیں یا اس ایکٹ کی. یہ اب کچھ جو ہے نا واضح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح جو ہے نا ایک انتہائی اہم اور بڑی پوسٹ جو ہے نا، کمشنر کی بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے چوہدری صاحب. جی سر. اس کو اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے. اگر انہوں نے پہلے جھوٹ بولا ہے
تو اب میں اس پر کیا تبصرہ کروں کہ ایسا بالکل ہونا نہیں چاہیے. جی ایسے ہی سرکاری اس طرح کا سرکاری ملازم جو ہے اس کا ضمیر جو ہے نا اس کو 24 گھنٹے جاگنا چاہیے, 24 گھنٹے اس کو زندہ اور جاگا ہوا ہونا چاہیے, تاکہ وہ جب بھی کوئی بھی فیصلہ کرے تو اس میں دیکھے میرا ملک, میری ریاست, میرے عوام جو ہے ان کا مفاد کیا ہے, آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, نہ کہ وہ ان لوگوں کے پیچھے چلے جو اپنے مفادات کے لیے ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک اس پہ افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے جو ایسا, باقی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. جی طاہر صاحب ٹھیک کہا آپ نے. گزارش یہ ہے کہ لیاقت چٹھا صاحب جو کمشنر راولپنڈی تھے, ان کے بیان جس وقت وہ آیا تھا کہ راولپنڈی ڈویژن میں جتنے بھی پاکستان مسلم لیگ کے جو امیدوار جیتے ہیں ان کو دھاندلی کے ذریعے جتوایا گیا تھا, تو بہت بڑا میں سمجھتا تھا کہ پورے پاکستان میں شور مچ گیا تھا, بھونچال آ گیا تھا. اور پھر اب دوبارہ ان کا جو پینترا انہوں نے بدل کے جو بیان دیا ہے یہ بھی انتہائی افسوسناک ہے. اور اس طرح کے اقدامات جو ہے اس میں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے ضمیر کو اب کوئی بڑا جو نا بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا گیا ہے. جی سر, جو بھی صورتحال ہے, گزارش یہ ہے کہ ان کے ضمیر کو جو ہے کوئی انجیکشن لگا ہے, یا اس سے پہلے انجیکشن لگا تھا, یا پہلے کچھ گفتوں نے ان سے کام لیا تھا, یا دوبارہ کچھ گفتوں نے ان سے کس طرح کا کام لینا. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں بھی ایک بہت بڑی کہانی چھپی ہے. میں وہ سمجھتا ہوں کہ چند دنوں تک وہ بھی آپ کے منظر عام پر آ جائے گی, اور جو حقائق ہیں وہ بھی قوم کے سامنے آنے چاہیے. اچھا طاہر صاحب, گزارش یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے, آپ جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, میں آج آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. اس وقت آج ہمارے ملک میں جو ہے اسپیشلی راولپنڈی شہر میں جو ہے نا وہ بسنت جو ہے انتہائی زور و شور کے ساتھ منائی جا رہی ہے. اور اس وقت بار جو ہے شہر میں پورا شہر جو ہے وہ فائرنگ کی سے گونج رہا ہے, اور رات بھر بھی آپ کے شہر میں فائرنگ ہوتی رہی ہے, اور وہ کاٹا اور ہوٹنگ کے جو نعرے لگتے رہے, جس کی وجہ سے شہری بڑے پریشان رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بسنت جو ایک خونی تہوار ہے, اس کے خاتمے کے لیے ہماری انتظامیہ کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ جی بالکل چوہے صاحب, اس کے کافی سارے پہلو ہیں. ایک تو جب آپ جو نا اس کی بات کریں نقصانات کی, تو وہ ایک تو آپ نے خود بتا دیا, یہ بالکل خونی کھیل ہے جی. ڈور جو ہے وہ گلے پہ پھرتی ہے, کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جس سال کوئی 2 4 5 10 اس طرح ہلاکتیں نہ ہوتی ہیں, یہ بالکل ہوتی ہیں. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انتہائی مصروف ترین شاہراہات جو ہوتی ہیں, ہمارا ایک تو مری روڈ ہے, اس کے ساتھ جی ٹی روڈ ہے, مین ٹرنک گرینڈ ٹرنک روڈ جو ہے انتہائی مصروف ہوتا ہے وہاں پہ, اور بڑی تیز رفتار گاڑیاں ہوتی ہیں. پتنگیں لوٹنے والے چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ادھر سے کوئی گاڑی آ رہی ہے, وہ ایسے دوڑتے ہوئے جانا پتنگ کے پیچھے جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے اس طرح ہوا تو نہیں ہے, ایک آدھ کوئی اس طرح کا شاید پچھلے سال واقعہ ہوا تھا کہ گاڑی کی ٹکر لگنے سے ایک بچہ جو ہے نا وہ جان سے گیا. پھر پولیس والے جو ہے نا, اس میں ایک تو جو صاحب میں یہ کہوں گا کہ مینوفیکچرنگ جو ہے جی وہ اگر رک جائے تو یہ کھیل رک سکتا ہے. یہ بڑا صحیح آپ نے کہا, بالکل صحیح کہا. بنانے والوں تھوڑا سا میں یہاں بتاؤں نا کہ میں پتنگیں بنانے والے اور ڈور جو رنگنے والے ہیں ان کو کھلی چھٹی ہے کہ آپ جتنی مرضی پتنگیں بنائیں, ڈور تیار کریں, آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا. وہ ڈور جب مارکیٹ میں آئے گی, مارکیٹ سے پھر اینڈ یوزر پتنگ اڑانے والے پتنگ باز سجنا ان تک جب پہنچتی ہے تو پھر پولیس جو ہے نا وہ حرکت میں آ جاتی ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے محلے میں یہ صادقآباد قریبی ہمارا محلہ ہے, پرانا محلہ, اب تو میں خیر وہاں پہ نہیں ہوں. وہاں ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جو صاحب. اب یقین جانے وہ ایک بچہ ہے, اب اس کی عمر جو ہے نا 8 یا 10 سال تھی غالباً اتنی. تو پولیس اس کے پیچھے جو ہے نا, پولیس کے سپاہی جو ہے نا اس کے پیچھے لگے, ہاں بھائی اس کے پاس پتنگیں ہیں, ڈوریں, اس سے پکڑیں. وہ آگے بھاگ رہا, پولیس اس کے پیچھے ادھر سے گلیوں سے گھماتے وہ دوڑتا ہامتا ہوا گھر پہنچا, ماں کی گود میں سر رکھا, وہاں پہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں پہ وہ مر گیا. پھر ایسا بھی ہوتا ہے بچے جو ہے چھتوں پہ جو ہوتے ہیں پتنگیں اڑانے والے یا لوٹنے والے, وہ کہیں گرتے ہیں, کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے, کئی جان سے چلے جاتے ہیں. اور اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے نا ہر جگہ پہ رونما ہوتے ہیں. اس کو جو ہے نا کسی طرح روکا نہیں جا سکتا. جب پتنگ اڑے گی تو یہ سارے واقعات ہوں گے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ پتنگیں بنتی ہیں ان کو روکا جائے, مینوفیکچرنگ جو ہے یونٹس وہ بند کیے جائیں. وہ بند نہیں کرتے, جب یہ بازار میں مارکیٹ میں آتی ہیں وہاں سے اینڈ یوزر خرید کے لے کے جاتا ہے اڑانے والا, تو ان کے پیچھے آپ پڑ جاتے ہیں, بڑی بڑی سیڑھیاں لے کے وہ ان کو جو ہے نا آپ پکڑنے کے لیے کبھی چھتوں پہ کودتے ہیں, کبھی گلی محلوں میں. ایک تو جو ہے نا پولیس فورس کی انرجی, پھر ان کے وسائل جو ہے نا وہ
استعمال ہوتے ہیں، اور ایک عجیب جو ہے نا صورتحال بنی ہوتی ہے کہ وہ چھپنا لکنا اور ڈھونڈنا، اس طرح کی کوئی جو نا معاملات ہوتے ہیں. تو گزارش جو نا وہ یہی ہے کہ جہاں پہ یہ پتنگیں اور ڈوریں تیار ہوتی ہیں بنتی ہیں وہاں پہ چھاپا مارا جائے، ان لوگوں کو پکڑا جائے، اس کی بنیاد ختم کی جائے. جب تک آپ بنیاد ختم نہیں کریں گے یہ تماشا ہوتا رہے گا. جی چوہے بڑا ویلڈ آپ کا پوائنٹ تھا کہ یہ پتنگ بازی کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں، اس خونی کھیل کو آپ روکنا چاہتے ہیں، جو اس کی وجہ سے ہمارے شہروں میں آئے دن حادثات بھی ہوتے ہیں اور کئی نوجوان جو ہے موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں، اور کئی نوجوان جو ہیں لوگ جو ہیں وہ اس سے زخمی بھی ہوتے ہیں. اس کو روکنے کے لیے اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بند کی جائے، نہ کہ جو پتنگ اڑانے والے ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور مختلف علاقوں میں سیڑھیاں لگا کر پولیس فورسز کو استعمال ملا کر ان کے خلاف جو ہے نا کارروائی کی جائے. سب سے پہلے کام انتظامیوں کو یہ کرنا چاہیے، یہ جو پتنگ بنانے والے ہیں ان کے خلاف گھیرا تنگ کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.